فآوى صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بے داغ، حسین اور دلکش تھی۔ جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا۔ ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی۔ ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتا کی پرستش کی جاتی تھی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، دروغ گوئی، بے حیائی کا ہوشناک تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی، رقص و سرور، ناچ و گانا، خاک و پتر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا۔ لیکن قربان جائے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی رسالت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وساطہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی بعثت بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، آپ کا مقام نرالا، آپ کی شان بھی بڑی نرالی، اس لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ محترم دوستو، زمانہ جاہلیت کی اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑک پر اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت ہی میں ہر طرف آپ کے عدل و انصاف، تقوی و طہارت کے چرچے ہونے لگے تھے۔ خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا ہے کہ آمنہ کا لال کتنا نیک بھولا بالا ہے، لات و عزا کی قسم، ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے اور نہ میرے کانوں نے سنا ہے۔ کوئی کہتا عبداللہ کا در یتیم وعدہ کا کتنا سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن عبداللہ کا لاڈلا اپنی وعدہ کی تکمیل سے باز نہیں آ سکتا۔ ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ میرا عزیز دوستو، یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب کسی انسان کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو اسے اخلاق بدل دیا کرتے ہیں، رفتار و گفتار، اقوال و افعال اور اس کے کیریکٹر میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، اس لیے آپ کے پورے سلسلے نسب کو ہر طرح کی غلاظت اور ناپاکی سے محفوظ رکھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، پھر خاندان قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے پھر مجھے اللہ نے منتخب کیا۔ یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سید الانبیاء بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کرنا تھا، آپ کو شہنشاہ کونین بنانا تھا، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا، آپ کو خالق کائنات کا محبوب بننا تھا، ہاں آپ کو ساری دنیا کا امام بننا تھا۔ اس لیے قدرت نے شروع ہی سے آپ کے ساتھ ویسا انتظام بھی کیا۔ اے نبی ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے۔ اے نبی ابتدا بھی تیری بے مثال ہے، انتہا بھی با کمال ہے۔ طفولیت بھی، شبابیت بھی، سب کچھ تیری با اعتبار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔